السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم آپ نے لگاتار درس حدیث کر رہے ہیں اور آج اس کا درس نمبر 290 ہے۔ ہم جو بات آپ سے کر رہے ہیں لگاتار وہ ایصال ثواب پر ہے، اور ایصال ثواب میں ہم نے 289 درس میں اس بات کا ذکر کیا کہ کن چیزوں میں اختلاف ہے۔ اس سے پہلے جو میں نے باتیں کی کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں سب کا اتفاق ہے کہ اگر وہ کام کیا جائے گا تو اس کا ثواب جو ہے وہ مرے ہوئے شخص کو پہنچے گا۔ تو یہ جو اختلاف ہے جن باتوں میں، اس میں دوسرا اختلاف یہ ہے کہ یہ ایصال ثواب کرنے والے صرف اور صرف جو ہے ان کی اولاد اگر ایصال ثواب کرے گی تو جو ہے اس کا ثواب پہنچے گا، اور بقیہ کسی کی طرف سے کسی کو کوئی ثواب نہیں پہنچے گا۔ ان کی دلیل یہ ہے، دو دلیل یہ ہے۔ ایک تو مسلم شریف کی روایت ہے کہ ولد صالح یدعو لہ، کہ جب جو ہے وہ نیک اولاد ان کے لیے دعا کرتی ہے تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ اولاد کا ذکر ہے۔ یہ پہلی ان کی دلیل، بڑی دلیل ہے۔ اور دوسری بات ان کا کہنا یہ ہے کہ جتنی حدیثیں سوال کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر میں حج کروں، اگر میں روزہ رکھوں، اگر میں صدقہ کروں، تین چیز کا ذکر ہے، صدقے کا ذکر ہے اور حج کا ذکر ہے اور روزے کا ذکر ہے۔ تو اس میں جو سوال ہے، سوال میں ہر سائل جو ہے وہ ان کی اولاد ہے، بیٹی بیٹا جو بھی ہے، اس نے سوال کیا ہے اور انہیں کو اجازت دی گئی ہے۔ اس بنیاد پر ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ صرف اولاد کو ہی حق حاصل ہے کہ وہ اپنے والدین کے لیے جو ہے وہ ثواب پہنچا سکتا ہے۔ جن چیزوں کا ثواب پہنچتا ہے ان چیزوں کا ثواب پہنچا سکتا ہے۔ جو دوسرا طبقہ ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، کوئی بھی جو چیزیں ایصال ثواب جس کا ثواب پہنچایا جا سکتا ہے، جیسا کہ پہلے ذکر ہوا ہے، جس میں جن باتوں پر اتفاق ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تحدید نہیں کی ہے کہ بھئی دیکھو یہ ثواب اگر اولاد پہنچائے گی تبھی پہنچے گا، ایسی کوئی حدیث ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو سوال دلیل دی گئی کہ صاحب جن لوگوں نے ایصال ثواب کا سوال کیا وہ وارثین تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک فطری بات ہے کہ کس کو دلچسپی ہوگی، گھر والے کے بچوں کو دلچسپی ہوگی، اپنے والدین کے بارے میں سوال کریں گے، اس لیے یہاں پہ جو ہے وہ اولاد کا ذکر ہے۔ لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اولاد ہی جو ہے وہ ایصال ثواب کر سکتی ہے، یہ انہوں نے ان کی دلیل کی رد کی ہے۔ اور تیسری بات یہ کہی گئی ہے کہ منع کرنے کی کوئی حدیث موجود نہیں ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی کہ بھائی دیکھو اگر کوئی آدمی کسی کو ایصال ثواب کرتا ہے تو لازم ہے کہ وہ اس کی اولاد ہی ہو، بقیہ دوسرے کا ایصال ثواب کرنا فائدہ مند نہیں ہے، ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے۔ اور بعض جگہ ایسا بھی ہے، اگر اس کو تلاش کیا جائے گا تو ایسی حدیثیں بھی ملیں گی کہ جو ان کی اولاد نہیں ہے، جیسا کہ میں نے خود نقل کیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن سے کہا کہ آپ 2 رکعت یا 4 رکعت نماز فلاں مسجد میں بصرہ کی پڑھ کر کے میرے لیے اس کا ثواب کریے، وہ ان کی اولاد نہیں تھی۔ تو بعض حدیثیں بغیر اولاد کی بھی موجود ہے۔ تو یہ دوسرا مسئلہ ہے جس میں لوگوں نے اختلاف کیا۔
اور جیسے ایک حدیث اور بھی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا جو میں نے نقل کیا کہ جب کوئی جو ہے وہ کسی سنت کو زندہ کرتا ہے تو اس کو تو ثواب ملتا ہی ملتا ہے، اس پر جو عمل کرتا ہے اور زندگی بھر عمل کرتا رہا اور جس نے اس سنت کو زندہ کیا تھا اس کا انتقال بھی ہو گیا، تو جو لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں اس کے عمل کا ثواب بھی اس شخص کو جاتا رہتا ہے جس نے سب سے پہلے اس سنت کا تعارف کرا کر کے اس کو لوگوں کے درمیان میں پھیلایا۔ یہاں پر بھی اولاد کا ذکر نہیں ہے، اور مسلم شریف کی روایت میں جہاں پر ولد صالح کا ذکر ہے اس کے پہلے جو ٹکڑا ہے کہ 3 چیزوں کا ثواب پہنچتا ہے، اس میں سے جو ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ وہ علم جو اس کے مرنے کے بعد جو ہے وہ لوگوں کو فائدہ پہنچائے، اس میں بھی اولاد کی قید نہیں ہے۔ لہذا جو ہے وہ یہ کہنا کہ اولاد ہی پہنچا سکتی ہے، یہ بات جو ہے وہ صحیح نہیں۔ غیر اولاد کی بھی حدیثیں موجود ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام امت کے لیے جو قربانی کا ثواب پہنچایا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی اولاد نہیں جن کو ثواب پہنچایا گیا ہے، پورے مومن مومنات کی بات کہی گئی ہے۔ لہذا جب اس طریقے کی مطلق حدیث موجود ہے تو یہ کہنا کہ صرف اولاد ہی سال ثواب کر سکتی ہے، یہ بات جو ہے وہ قابل غور ہے، اور اس کے دلائل جو ہے نا وہ بھی مضبوط نہیں ہیں۔ تیسرا جو اختلاف ہے، کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ مردے کو جو بھی چیز فائدہ پہنچائے وہ حقیقت میں ایصال ثواب ہے۔ تو ایک ثواب ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اس کو مطلب جو مر گیا ہے شخص اس کے اکاؤنٹ میں نیکیاں لکھ دی جائیں، ایک شکل یہ ہو سکتی ہے کہ اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں، ایک شکل یہ ہو سکتی ہے کہ اس کو کچھ فائدہ پہنچ جائے، کسی قسم کا فائدہ پہنچ جائے، یہ سب ایصال ثواب کی شکل ہے۔ تو ایک گروہ کا کہنا یہ ہے کہ بعض ایسی چیزیں بھی ہمارے سامنے موجود ہیں کہ جس میں ایصال ثواب کے علاوہ مردے کو فائدہ پہنچنے کے چانسز ہیں۔ تو اس میں سے جو سب سے پہلی بات نقل کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جب وفات ہوئی، یعنی جب ان کا انتقال ہوا، اور آپ کو معلوم ہے پورا واقعہ کہ چاقو مار دیا گیا تھا، تو انہوں نے جب دیکھا کہ اب ہم نہیں بچیں گے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے انہوں نے ایک ریکویسٹ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جہاں قبریں ہیں وہاں پر جو جگہ خالی بچی ہے، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اجازت دیں اور میرے مرنے کے بعد مجھے وہاں دفن کر دیا جائے۔ بہرحال دفن کیا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ جب ایک آدمی مر گیا، مرنے کے بعد اس کو دنیا کی کسی زمین میں دفن کر دیا جائے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو پتہ کیا چلا کہ نیک لوگوں کی قبروں کے پاس کچھ نہ کچھ تو اس بندے کو فائدہ پہنچنے کے چانسز ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ جو ہے کیا کہتے ہیں وہاں پہ دفن ہونے کی تمنا کر رہا ہے، ورنہ کہیں بھی دفن کر دیا جائے، مردے کو کیا معلوم مجھے کہاں دفن کر دیا گیا ہے۔ تو حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے غالباً کہیں یہ بات لکھی ہے کہ ان سے یہ سوال کیا گیا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ اچھے لوگوں کی قبر کے بغل میں دفن ہونا، اور یہی واقعہ غالباً نقل کیا گیا، تو حضرت نے بہت اچھی مثال دے کر کے جو ہے وہ سمجھانے کی فکر کی۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ ایک آدمی کو ایک مہمان ہے، اس کو گرمی لگ رہی ہے، تو ایک آدمی اس مہمان کی گرمی کو دور کرنے کے لیے ہاتھ سے پنکھا چلا رہے ہیں۔ ان کا زمانہ تھا جو پنکھا چلانے کا، ہاتھ سے پنکھا جو چلتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہوا تو لگ رہی ہے اس بندے کو جس کے لیے ہوا کی جا رہی ہے، لیکن اس کے بغل میں جو بیٹھا ہوا بندہ ہے اس کو بھی ہوا لگ رہی کہ نہیں لگ رہی ہے؟ اس کو بھی ہوا لگ رہی ہے۔ گرچہ ارادہ بازو والے کے لیے نہ ہو، پھر بھی
جو اس کے آزو بازو بیٹھے ہیں ان کو بھی ہوا لگ رہی ہے، وہ بھی اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کی ان لوگوں پر جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی قبروں پر ہوتی رہتی ہے، لہذا اس کے اگل بغل بھی جو لوگ موجود ہیں ان کو بھی اس کی چھینٹیں پڑتی رہتی ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ مرے ہوئے شخص کو دوسرے لوگوں کے اس طریقے سے فائدے پہنچ سکتے ہیں۔ کچھ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ انکار کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ یہ واقعہ حضرت عمر والا مستند ہے کہ، اور مستند کیا ہے، قبر آج موجود ہے وہاں ان کی، سیدھی سی بات ہے، اس سے زیادہ مستند بات کیا ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو والدہ ہیں حضرت فاطمہ بنت سعد، غالباً ان کا نام ہے، فاطمہ بنت سعد جو ہے وہ ایمان لے آئی تھیں اور بعد میں مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئی تھیں۔ یہ جو مدینہ آئیں اس کے بعد جب ان کا انتقال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کفن میں جو ہے وہ اپنا کرتا اتار کر کے دیا کہ یہ کفن میں لگا دیا جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ نبی کے کرتے کی برکت اور تبرک سے اگر حضرت علی کی والدہ کو فائدہ نہیں پہنچتا، جیسا کہ بعض لوگوں کے، میری رائے تو نہیں ہے، میں تو مانتا ہوں ان تبرکات کا فائدہ پہنچتا ہے کیونکہ حدیثیں موجود ہے، کہاں سے آپ انکار کریں گے؟ تو حضرت علی کی والدہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر کرتا کیوں دیا؟ اسی طریقے سے عبداللہ بن ابی بن سلول کے صاحبزادے نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا مانگا کہ آپ اپنا کرتا دے دیں، میں اپنے والد کی قبر میں ان کے کفن کے ساتھ رکھوں گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف صاف یہ بات کہہ دینی چاہیے تھی۔ عبداللہ بن ابی بن سلول جو رئیس المنافقین تھا، کہہ دینا چاہیے تھا کہ بھائی ان سب چیزوں سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، آپ میرا کرتا مانگ کر کیا کر رہے ہیں، کوئی اس سے فائدہ نہیں۔ آپ نے انکار نہیں کیا بلکہ اپنا کرتا مبارک ان کو عطا کیا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوئی، وہ چیز کیوں؟ کیونکہ مومن ہونا شرط ہوتا ہے۔ کسی بھی تبرک، کوئی اگر غیر مسلم کسی اللہ والے کی کوئی تبرک اپنے قبر میں رکھ لے اور اس سے یہ سمجھے کہ اس سے ہم کو فائدہ پہنچے گا، اس سے فائدہ کچھ نہیں پہنچنا ہے۔ اب یہ دوسرا واقعہ ہے جو آپ کو میں نے نقل کیا کہ حضرت فاطمہ جو حضرت علی کی والدہ ہیں ان کے لیے جو ہے وہ اللہ کے رسول نے کرتا رکھا، اور اگر اس کا فائدہ اور ان کو نہیں پہنچنا تھا تو کرتا آپ نے خود دیا کرتا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے مانگا نہیں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کو بہت چاہتے تھے، اور چونکہ یہ ایمان لے آئی تھی لہذا آپ ان کو بہت چاہتے تھے۔ اور بھی واقعات ان کے بارے میں ہیں، بعض روایت میں ایسا بھی ہے، مجھے تحقیق نہیں اس حدیث کی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برکت کے طور پر حضرت فاطمہ بنت سعد کی قبر کو شاید کھودنے کے بعد خود اندر گھسے اور اس کو صفائی کیا، اور بہت کچھ اس کے بارے میں ہے۔ یہ بھی اسی لیے کیا گیا کہ تاکہ اس کی برکت حاصل ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ اور بھی ہے، بلکہ دو واقعہ اور بھی تلاشے جائیں گے تو اور واقعات ملیں گے، کہ ایک صحابی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، غالباً حضرت انس ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کو جو ہے وہ ایک شیشی میں رکھی ہوئی تھی۔ تو حضرت انس کا جب انتقال ہونے لگا تو انہوں نے کہا کہ وہ جو عطر ہے، وہ جو پسینہ ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کے پسینے کے بارے میں تقریباً اتفاق ہے کہ اللہ کے رسول کے پسینے میں بہت اچھی قسم کی خوشبو آتی تھی، تو انہوں نے وصیت کی تھی کہ وہ جو خوشبو ہے پسینے والی، بلکہ پسینہ ہی کہہ لیجئے، کہ وہ ہماری قبر میں رکھا جائے یا قبر میں لگایا جائے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ تبرک کے طور پر اس کا فائدہ سمجھا کہ مرے ہوئے کو تبرکات کا اس طریقے کا فائدہ پہنچتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے، عبداللہ بن انیس
جو موجم الکبیر میں روایت نقل کی گئی ہے کہ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عصا ڈنڈا عنایت کیا تھا. وہ اس کو بہت شوق سے اپنے ساتھ رکھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا تحفہ ہے. جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے اس بات کی وصیت کی کہ میری قبر میں جو ہے وہ عصا بھی رکھا جائے، اور وہ بطور تبرک انہوں نے اس کو اپنے ساتھ رکھنے کی کوشش کی. تو اس طریقے سے گرچہ مسئلے میں اختلاف ہے، لیکن ان تمام چیزوں کے بارے میں بھی ہے کہ ان تمام چیزوں کی برکت بھی حاصل ہوتی ہے. تو یہ بات آپ سے کرنی چاہیے تھی. اب ابھی اس میں جو بات ہم آپ سے کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ صدقہ جاریہ کیا ہے، اور مروجہ قرآن خوانی جو ہے اس کا وہ کہاں تک قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہے، اور ایصال ثواب کرنے کا طریقہ کیا ہے. یہ باتیں بھی انشاءاللہ ہم آپ سے بیان کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.